عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، حضرت سعید بن زید نے فرمایا، میں 9 لوگوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ہیں، اگر میں 10ویں کے بارے میں گواہی دوں تو گناہ گار نہ ہوں گا۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہرا پر تھے، جب انہوں نے فرمایا، اے ہرا مضبوط ہو جا، تم پر کوئی نہیں ہے سوائے نبی یا صدیق یا شہید کے۔ کسی نے پوچھا اور وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف۔ کسی نے پوچھا اور 10واں کون تھا؟ انہوں نے کہا، میں۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 2 سال اور 3 ماہ بعد مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے آزاد بالغ مرد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی ترویج میں بہت اہم کردار ادا کیا اور مشرکین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے وقت وہ ان کے ساتھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام اس وقت قبول کیا جب انہوں نے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ حق کی گواہی دینے اور اسلام کا دفاع کرنے والوں میں مشہور تھے۔ حضرت عمر بن خطاب پہلے شخص تھے جنہوں نے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنے۔ وہ مدینہ منورہ کے لوگوں کی خدمت کے لیے رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کو فجر کی نماز کے دوران شہید کیا گیا اور نبی کریم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مسجد نبوی میں دفن کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے حضرت ابو بکر صدیق کی مدد سے اسلام قبول کیا۔ وہ حبشہ ہجرت کرنے والے پہلے شخص تھے، قرآن کو 1 رکعت میں ختم کرنے والے پہلے شخص تھے اور مسجد بنانے میں پہلے شخص تھے۔ وہ دولت مند تھے اور اپنی دولت اسلام کی خدمت میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے مدینہ میں ایک یہودی سے ایک کنواں خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے غزوہ تبوک میں 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 10,000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت عثمان بن عفان قرآن پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے اور نہایت حیا والے تھے۔ حضرت عمر کے بعد وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے اور مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی توسیع کی۔ حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل پیدا ہوئے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے تمام غزوات میں حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربانی میں مشہور تھے۔ وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ناموں سے نوازا، جن میں طلحہ الخیر، طلحہ الفیاض، سکر الاحمد اور طلحہ الجود شامل ہیں۔ حضرت طلحہ ایک تجارتی سفر پر بوسرا گئے، جہاں ایک راہب نے انہیں بتایا کہ مکہ سے ایک نبی ظاہر ہوگا، اور حضرت طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے انتظار میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے اولین تھے۔ مدینہ ہجرت کی اور اپنی دولت مسلمانوں کے لیے خرچ کی۔ حضرت زبیر بن عوام ہجرت سے قبل پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء سے شادی کی۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ وہ مشرکین کے خلاف تلوار اٹھانے والے پہلے شخص تھے اور جنگ بدر میں صفوں میں سب سے آگے تھے۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر بھی معروف صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن بن عوف رکھا۔ وہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام کی دفاع میں تیر چلانے والے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتنہ کے وقت لڑائی سے انکار کیا اور کہا کہ وہ اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک ان کے پاس ایک تلوار نہ ہو جس کے 2 سر اور زبان ہوں، اور یہ بتا سکے کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ حضرت سعید بن زید کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی تھیں۔ ایک مشہور واقعہ میں انہوں نے ایک عورت کے جھوٹے دعوے پر دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کے گھر میں موت دے، اور وہ عورت اندھی ہو گئی اور اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے امین کا لقب دیا۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیات نرمی اور عاجزی تھی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے مشرک والد کو قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی وبا کے سبب وفات پا گئے۔ انہوں نے غزوہ بدر، احد اور حدیبیہ میں شرکت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات القبت کے لشکر کی قیادت سونپی تھی۔ انہیں نجران کے لوگوں کا حاکم بھی مقرر کیا گیا تھا۔ ان صحابہ کرام کی ان خصوصیات کی بنا پر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آئیے ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشوروں پر عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں عبادت کی سہولت اور ہدایت عطا کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔